لائبیریا میں پاکستان کے سابق سفیر اور آج کل دبئی میں مقیم پاکستانی شہری عمر فاروق ظہور نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی سابقہ اہلیہ اداکارہ صوفیہ مرزا نے اپنے سابق مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کے گٹھ جوڑ سے عمران دور حکومت میں ان کے خلاف انتقامی مہم چلائی اور جھوٹے مقدمات درج کروائے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف چلائی گئی جھوٹی مہم کا بھانڈا عدالتی دستاویزات نے پھوڑ دیا ہے اور 3 ممالک کی عدالتوں نے مجھ پر لگائے گئے الزامات ثابت نہ ہونے پر کیسز خارج کر دیے ہیں۔ لائبیریا میں پاکستان کے سابق سفیر رہنے والے عمر فاروق ظہور کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے طاقتور وزیر شہزاد اکبر نے ان کے خلاف انتقامی مہم چلانے کے لیے FIA کو استعمال کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ صوفیہ مرزا کی ایما پر شہزاد اکبر اور FIA لاہور کے سابق سربراہ ڈاکٹر رضوان نے ان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ یہاں تک کہ FIA نے عمر فاروق کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے انٹرپول سے بھی جھوٹ بولا۔ بتایا جاتا ہے کہ اداکارہ صوفیہ مرزا کا نام اصل میں خوش بخت مرزا ہے اور ان کا شمار شہزاد اکبر کے بہترین دوستوں میں ہوتا ہے۔ شہزاد اکبر نے FIA کے سابق DG کے ذریعے عمر فاروق کے خلاف کارروائی کروائی۔ صوفیہ مرزا نے FIA لاہور کارپوریٹ سرکل میں اپنے شوہر کے خلاف بطور خوش بخت مرزا شکایت درج کروائی تھی۔ صوفیہ مرزا کی جانب سے عمر فاروق ظہور پر مبینہ فراڈ اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر نے FIA کو استعمال کرنے کے لیے صوفیہ مرزا کو شکایت درج کرانے کا مشورہ دیا۔ شکایت وزارت داخلہ کے ذریعے PTI حکومت کی کابینہ تک پہنچی۔ کابینہ نے عمر فاروق ظہور کے خلاف 16 ارب روپے کے مبینہ فراڈ کی FIA کو تحقیقات کی اجازت دے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ مکمل تفتیش کرنے کے بعد عمر فاروق ظہور کے خلاف 2 کیسز درج کیے تھے۔ عمر فاروق ظہور اور شریک ملزم پر ناروے اور سوئٹزرلینڈ میں فراڈ کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ اوسلو میں سن 2010 میں $89.2 ملین کا بینک فراڈ اور برن میں $12 ملین کے فراڈ کا الزام عائد کیا گیا، لیکن FIA کو شکایت میں خوش بخت مرزا نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بطور اداکارہ صوفیہ مرزا کے نام سے معروف ہیں۔ صوفیہ مرزا نے شکایت میں یہ بھی نہیں بتایا کہ عمر فاروق ظہور ان کے سابق شوہر ہیں۔ شکایت میں الزام لگایا گیا کہ عمر فاروق ظہور نے کئی ممالک میں فراڈ کیا اور ناروے میں سزا یافتہ اور مطلوب ہیں۔ ترک لیرہ کا بھی فراڈ کیا۔ گھانا میں $510 ملین کا مشکوک معاہدہ بھی کیا۔ عمر فاروق ظہور کے پاس کالے دھن کے کئی ملین ڈالرز اور پاکستان اور دبئی میں کئی جائیدادوں کا الزام بھی لگایا گیا۔ صوفیہ مرزا نے سابق شوہر پر سونے کی سمگلنگ، مہنگی گاڑیاں اور گھڑیوں کی ملکیت اور سونا اور رقم گھر میں رکھنے کا الزام بھی لگایا۔ صوفیہ مرزا نے FIA سے استدعا کی کہ وہ پاکستان کو بدنام کرنے والے شخص کے خلاف تحقیقات کرے، لیکن اب یہ تمام الزامات غلط ثابت ہو گئے ہیں اور عمر فاروق ظہور کو عدالتوں نے بری کر دیا ہے۔ جج غلام مرتضی ورک نے عدالتی فیصلے میں کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کو عمر فاروق ظہور کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے یہ نہیں بتایا گیا کہ خوش بخت مرزا ہی اصل میں صوفیہ مرزا ہیں۔ کابینہ کو جڑواں بچیوں کی تحویل کے لیے لڑائی سے بھی لا علم رکھا گیا۔ جوڑے کی 2008 میں طلاق کے بعد بچیاں اپنی مرضی سے والد کے ساتھ دبئی میں مقیم ہیں۔ کابینہ کو اس بات سے بھی لا علم رکھا گیا کہ پاکستان UAE کی اعلیٰ عدالتوں میں بچیوں کی تحویل کا معاملہ طے کر چکا ہے۔ صوفیہ مرزا نے بدعنوانی کے 2 مقدمات سے قبل شوہر پر بچوں کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کرا دیا۔ والدین پر اپنے بچوں کے اغوا کا مقدمہ نہ بننے کے قانون کے باوجود شہزاد اکبر کی ہدایت پر عمر فاروق ظہور کے خلاف مقدمہ بنایا گیا۔ کابینہ میں سمری کی منظوری کے بعد عمر فاروق ظہور کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا۔ قانونی کارروائی مکمل کیے بغیر ناقابل ضمانت وارنٹس کے اجرا کے علاوہ پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ بلیک لسٹ کر دیے گئے۔ انٹرپول کے ذریعے عمر فاروق ظہور کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ چنانچہ عمر فاروق ظہور نے لائبیریا کے سفیر کے طور پر FIA کے اقدامات کو ختم کرانے کے لیے کارروائی شروع کی، جس کے بعد ان کے ناقابل ضمانت وارنٹس اور ریڈ وارنٹس منسوخ ہو گئے۔ عدالت نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ اشتہاری قرار دینے سے قبل مجوزہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ عمر فاروق ظہور کو سفارتی استثناء حاصل ہونے کے باوجود FIA نے ڈیفیوژن نوٹس جاری کیا۔ عمر فاروق کو استثناء اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود عمر فاروق کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کرائے گئے۔ عدالتی حکم نامہ کے مطابق FIA نے ڈیفیوژن نوٹس کی اجازت کے حوالے سے انٹرپول سے جھوٹ بولا۔ FIA کے غیر قانونی اقدامات سے بچانے کے لیے عمر فاروق نے جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور غلام مرتضی ورک سے رابطہ کیا۔ جج ورک کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ دونوں کیسز میں نہ تو ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کیے گئے اور نہ ہی FIA کی جانب سے کوئی رپورٹ پیش کی گئی۔ یاد رہے کہ سوئس حکام نے 7 دسمبر 2020 کو شواہد کی کمی کے سبب عمر فاروق کے خلاف کیس خارج کر دیا تھا۔ اس سے پہلے مئی 2020 میں ناروے حکام نے بینک فراڈ کیس میں عدم ثبوت پر عمر فاروق کے خلاف کیس بند کر دیا تھا۔
عمر فاروق ظہور نے مطالبہ کیا ہے کہ صوفیہ مرزا کی جانب سے ان پر لگائے گئے جھوٹے الزامات اور ان کی بنیاد پر درج کردہ جھوٹے مقدمات ختم ہونے کے بعد ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔